أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت صدق الله العظيم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی ہو، اذا حضر، جب کہ آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، اثنانی، دو گواہ ہوں، ذوی عدل منکم، جو تم میں انصاف والے ہوں، او آخران من غیرکم، یا دو اور ہوں تمہارے سوا دوسروں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کرنے والے ہو، اگر سفر میں ہو تو پھر اگر تم میں سے نہ بھی ہوں تو کوئی اور ہو جائیں، فاصابتکم، پس جب تمہیں پہنچے مصیبت الموت، موت کی مصیبت، تحبسونہما، ان دونوں گواہوں کو تم روکو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں قسم اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو پھر وہ ایسے قسم اٹھائیں، لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم قسم اٹھانے کی یا ہم گواہی دینے کی کوئی قیمت نہیں لے رہے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ایسا کہیں کہ وہ ہم نہیں چھپاتے اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے، فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر اطلاع ہو جائے، علی انہما استحقا اثما، اس بات پر کہ وہ دونوں گواہ مستحق ہیں گناہ کے، یعنی انہوں نے غلط بیانی کی ہو، غلط گواہی دی ہو، فآخران، تو پھر دوسرے دو یقومان کھڑے ہو جائیں، مقامہما، ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے کہ جن کا حق دیا ہے، اولیان جو میت کے بہت قریب کے ہیں، ابھی اس کی وضاحت کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اولیان جو بہت قریب کے ہیں، فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں جو قریب کے ہیں پھر وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں، لشہادتنا، البتہ ہماری گواہی، احق، زیادہ تحقیقی ہے، من شہادتہما، ان پہلے دو گواہوں سے، وما اعتدینا، اور ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے، ہم غلط بیانی نہیں کر رہے، یہ بعد والے دو گواہ کہیں کہ ہم حد سے تجاوز نہیں کر رہے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے، ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب ہے، ان یأتوا بالشہادۃ، کہ وہ لائیں گواہی، کہ وہ لوگ لائیں ایسی گواہی، علی وجہہا، اپنے طریقے پر، صحیح طریقے پر، صحیح بیان کریں، او یخافوا، یا وہ خوف کھائیں یا انہیں ڈر ہو، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ رد کر دی جائے گی، ٹھکرا دی جائیں گی ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا، اور خوب سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا نافرمانوں کو۔ ان آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین لوگ جن کے نام بدیل، عدی بن بدہ اور تمیم داری ان کے نام تھے، جس میں بدیل جو تھا یہ مسلمان تھا، اور عدی بن بدہ اور تمیم داری یہ ابھی مسلمان نہیں تھے، عیسائی مذہب پر تھے، بعد میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ تین بڑے گہرے دوست تھے اور ان کے باپ دادا بھی آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ یہ سفر پر نکلے کہ چلو کچھ کاروبار کرتے ہیں، کچھ دوسرے شہر شام کی طرف چلتے ہیں، وہاں سے کچھ مال دولت لے کر آئیں گے تو کاروبار کرتے ہیں، کچھ پیسہ کماتے ہیں۔
تو یہ تینوں لوگ نکلے بڑے خوشی خوشی میں۔ جب واپسی کا وقت ہوا تو اس میں سے جو بدیل تھا مسلمان، یہ سخت بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کی امید نہ رہی کہ یہ اب گھر واپس بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے آخری وقت میں اپنے مال کی ایک فہرست بنائی کہ میرے پاس، میرے خزانے میں یا میرے پاس جو مال ہے اس میں فلاں فلاں چیزیں ہیں، اور وہ فہرست اس نے اپنے سامان کے اندر رکھ دی، اور ان دونوں عدی بن بدہ اور تمیم داری کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ان دو لوگوں نے یہ کیا۔ جب اس کی موت ہو گئی، واللہ عالم، چونکہ یہ تو عیسائی مذہب پر تھے، واللہ عالم کہ ان کا جنازہ کسی نے پڑھا یا ایسے دفنایا یا کیا کیا، بہرحال اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے، چاہے کسی مسلمان کا جنازہ نہ بھی پڑھا جائے بالفرض، تو اس کا تو کوئی ایسا اس میں جرم نہیں ہے، یہ تو بعد والوں کے لیے ہے۔ اگر وہاں پر لوگ موجود ہیں، مسلمان ہیں، تو وہ نماز جنازہ ادا کریں، نہیں کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، اور اگر ویسے ہی بغیر جنازے کے دفنا دیا جائے تو مرنے والے کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے اس کی کوئی پکڑ ہوگی، یہ تو بعد والوں کا اب معاملہ ہے۔ تو انہوں نے اس کے مال میں سے ایک پیالہ جو کہ چاندی کا تھا اور سونے کا پانی اس پر چڑھا ہوا تھا اور تقریباً 1000 درہم کا تھا، وہ انہوں نے چھپا لیا، اور وہ جو ہے بعد میں سارا مال و دولت ان کے گھر والوں کو دے دیا، اور بتا دیا کہ ایسے جو ہے بدیل اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ گھر والے بڑے غمگین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد بدیل کے خاندان میں کسی لڑکی کی شادی تھی، تو یہ لوگ زیور بنانا چاہتے تھے، اور پھر یہ ایک سونار کے پاس پہنچے اور وہاں پر دیکھا کہ جی اس طریقے سے ایک پیالہ ہے، اور اس سے پہلے، اس شادی سے پہلے اپنے یہ سرپرست اپنا جو والد تھا، اس کے خزانے میں سے یہ فہرست دیکھ چکے تھے۔ اب ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ اس میں سارا سامان موجود ہے، لیکن اس میں یہ پیالہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے پوچھا نہیں کہ گہرے دوست ہیں، ایسی بدگمانی ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے فہرست میں جن صفات والا پیالہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے جب وہاں پر دیکھا تو ان کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا، تو انہوں نے پھر ان دو لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہمارے والد کا انتقال ہوا، تو کیا آیا موت کے وقت میں انہوں نے کچھ صدقہ کیا تھا؟ کہا جی کہ نہیں، صدقہ تو نہیں کیا۔ کہا اچھا اس کے علاج معالجے پر کچھ خرچ ہوا ہو؟ کہا جی کہ خرچ بھی نہیں ہوا۔ کہا اس نے کوئی وصیت کی ہو فلاں کسی کے لیے؟ کہا وصیت بھی نہیں کی۔ کہا کہ اس کے جو خزانہ ہے اس میں ایک فہرست نکلی ہے، اس مال کی ایک فہرست نکلی ہے، اور اس میں ایک پیالے کا ذکر بھی ہے، اور وہ پیالہ جو ہے وہ اس طرح ہم نے سونار کی دکان پر دیکھا ہے، انہی صفات پر مشتمل۔ تو ان دو عدی نے اور تمیم داری نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ پیالہ ہم نے اس سے خرید لیا تھا، اور بعد میں ہم نے اسے دکان پر بیچ دیا، لیکن چونکہ ہمارے پاس گواہ نہیں تھا خریداری پر، اس وجہ سے ہم نے تمہارے سامنے ذکر نہیں کیا۔ اب جب یہ بات آئی کہ پیالہ وہی ہے اور انہوں نے کچھ ذکر نہیں کیا، تو انہوں نے سمجھا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور ان لوگوں نے جا کر کہا کہ بھی اس طریقے سے ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بدیل سے یہ ساری چیزیں، یہ پیالہ جو ہے خریدا تھا، جس بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی شک ہو رہا ہو تو اس صورت میں تم اور گواہ لے آ جاؤ، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان کو نماز کے بعد تک روک لیا جائے۔ ہوا ایسا کہ وہ عصر کی نماز کا وقت تھا، اور کہا گیا کہ تم انتظار کرو، عصر کی نماز پڑھ لی جائے۔ اب چونکہ یہ تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، باقی لوگوں نے نماز ادا کی، اور نماز کے بعد چونکہ ان لوگوں کو شک تھا، تو جو بدیل تھا اس کے قریبی جو لوگ تھے ان میں سے پھر دو لوگوں نے قسم اٹھائی اور کہا کہ دیکھو ان کے پاس تو گواہ نہیں ہے خریداری پر، لہٰذا اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ اور منکر جو ہوتا ہے اس کے ذمہ پھر قسم ہوتی ہے، لہٰذا ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ پیالہ انہوں نے نہیں خریدا اور انہوں نے چوری کی ہے اور اس طریقے سے اسے بیچ دیا ہے۔ تو جب یہ بات آئی اور یہ لوگ گواہ پیش نہ کر سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ لہٰذا جو بدیل ہے یہ اسی کا پیالہ بنتا ہے اور ان کو دے دیا جائے، اس طریقے سے دے دیا۔ لہٰذا انہیں پھر سونار کو پیسے بھی دینے پڑے اور وہ پیالہ جو ہے ان اصل جو وہ راستہ تھے ان کو مل گئے۔
اس بات کو یہاں پر بیان کیا ہے، اگر تمہیں شک ہو تو بعد والے 2 گواہ آ جائیں ان کی جگہ پر کہ پہلے یہ 2 آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح سے خریدا ہے، لیکن جب شک ہوا تو فرمایا کہ نہیں، فآخران یقومان مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر 2 اور گواہ کھڑے ہو جائیں، اور وہ بدیل کے گھر والوں میں سے کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے قسم اٹھائی کہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں اور ہماری گواہی زیادہ سچی ہے اور ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ اپنے طریقے پر گواہی دیں اگر انہیں اس بات کا ڈر ہو کہ یہ گواہی جو ہے وہ جھوٹی ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بات ارشاد فرما دی، دیکھو اللہ کی ذات سے ڈرو اور غور سے ان احکامات کو سنو، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا نافرمانوں کو۔ اس کے اندر جو ہمیں درس اور سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات پر گواہ تحریر یہ لکھ لینی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کوئی معاملہ کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو، اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اخروی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض انسان دنیا سے چلا جائے تو کم از کم جب معاملات لکھے ہوئے ہوں گے تو آخرت میں پریشانی نہیں ہوگی، اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور بعد والوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ چلا گیا، اس کے معاملات کس کے ساتھ چل رہے تھے، کس کے ساتھ لین دین تھا اس کا، اس چیز کی کوئی واضح طور پر صورت جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ان آیات کے اندر یہی درس دیا، کیونکہ پہلے لکھنے لکھانے کا رواج بہت کم تھا، اس لیے کہا کہ اگر معاملات اپنے ہی قریب ہیں تو مسلمان اور گواہ قریب والے ان کو بنا لیا جائے، اور اگر کہیں سفر پر ہیں تو گواہ پھر بھی بنائے جائیں، اور غیر سے مراد جو ہے بعض مفسرین لیا کہ غیر مسلم اگر ہو تو چلے مجبوری میں اسی کو بنا لیا جائے، حالانکہ اصولی بات یہی ہے کہ غیر مسلم مسلمان کے کسی معاملے پر گواہ نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ سفر کے معاملات اور طرح کے ہوا کرتے ہیں اس لیے کہا کہ چلیں مجبوری میں اس چیز کی اجازت ہے۔ لیکن آج کل تو بڑا جو ہے اچھا دور ہے، اس وقت میں لکھا جا سکتا ہے، گواہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے متعدد جگہوں پر جو ہے اس بات کو متعین، چاہے ریکارڈنگ کی صورت میں، چاہے ویڈیو کی صورت میں، چاہے ویسے لکھ لیا جائے، چاہے سائن کروا لیے جائیں، مہر لگا لی جائے، انگوٹھے لگا لیے جائیں، تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا تھوڑا بہت یہ کسی کی خیانت کرنا جو ہے یہ انسان کی موت اور اچھے اعمال اور جنت میں بھی رکاوٹ بن جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ معاملات پر گواہ طے کیے جائیں تاکہ نہ تو خود اپنی آخرت خراب ہو، نہ بعد والوں کو حساب کتاب اور معاملات کے سلجھانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔